برتن جس گھر میں ہوں فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. مٹی کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل. میں تو اس کی تو خوشبو پہ ہی سچی بات ہے. جی چاہتا ہے کہ پانی ہے تو پیتے چلے جائیں. اور اگر اس میں خاص طور سے کبھی اگر آپ نے سرسوں کا ساگ مٹی کی ہانڈی میں پکوا کے کھایا ہو تو سیری نہیں ہوتی. اب شہروں میں تو خیر وہ ہانڈی رہ گئی ہے، جو گاؤں کی ہانڈی شہروں میں رہ گئی، لیکن ٹریڈیشن کے طور پہ ہے بس. ہاں ادروائز مطلب میں کیونکہ میرا بچپن جہاں سے بلونگ کرتا ہے تسنیم بھائی، پتہ نہیں بچپن کی یادیں کیوں آپ یاد دلا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہانڈی کے کیا وہ ایون جو چپاتی روٹی وغیرہ ہوتی تھی وہ بھی بڑے پتیلے، کیونکہ اکثر ابھی شاید عرب میں دیکھیں گے اب روایتیں کم ہو گئی ہیں لیکن سب لوگ مل کے کھایا کرتے تھے. پانی کے لیے وہ جو ٹاس جس کو کہتے ہیں وہ خاص طور پر رکھی ہوئی ہے، وہ تو ہم مطلب اس میں پانی پیتے ہیں. اور اب وہ جو میٹھا ملتا ہے اب پیالیوں میں وہ ایک میں نے دیکھا ہے کہیں نہ کہیں اویلیبل ہے، کھیر جس میں ملتی ہے، نہیں تو مٹی. یہ جو کھانے پینے کے آداب ہیں اس میں یہ بڑی خاص بات ہے. مٹی کے برتن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہوں فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. مٹی کے برتن گھر پہ ضرور رکھیے اور اس میں پانی پیجیے، دیکھیے کتنا لطف آتا ہے. گفتگو کی ہم بات کر رہے تھے، کھانے پینے کی بات کر رہے تھے، تو میں آپ کو عبد الرحمن بن عوف کی ایک بات بتاؤں. یہ بہت امیر صحابی تھے اور جس مطلب مٹی میں ہاتھ ڈالتے تو سونا ہو جاتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی کہ تمہیں ہمیشہ نفع ملے گا. آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نقصان دیکھنا ہے، مجھے ذرا سا نقصان اٹھانا ہے، میں دیکھوں کہ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، میں اپنا ریئیکشن دیکھنا چاہ رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ یمن میں جا کے کھجور کا کاروبار کرو. ٹھیک. اب یہ ظاہر ہے کہ یمن میں سب سے زیادہ کھجور اگتی تھی. انہوں نے مدینہ سے کھجور لی اور چل پڑے. راستے میں انہوں کے لشکر نے پڑاؤ کیا. جب جانے لگے تو کچھ ان کے ساتھی آئے اور کہنے لگے کہ جب کھانا وانا کھایا تھا تو بہت سارا روٹی اور چیزیں گر گئی تھیں. کہنے لگے سو جاؤ، صبح چلیں گے. وہیں پر بغیر یعنی اسکیجولڈ نہیں تھا، پلان نہیں تھا، رات کو آرام کیا. اگلے دن جب صبح روشنی ہوئی تو وہاں سے ساری چن لی اور پھر چلے گئے. وہاں گئے تو یمن میں آندھی اور طوفان آیا ہوا، ساری کھجوریں ضائع ہو گئیں اور ان کی کھجوریں پہلے سے 10 گنا زیادہ اس پہ بک گئیں. واپس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے تو نفع 10 گنا ہو گیا، آپ نے فرمایا تھا کہ یمن میں کھجوریں بیچو گے تو نقصان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری تفصیل سنی تو فرمایا کہ تم رات رکے کیوں تھے؟ یعنی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ سنا تھا کہ کھانا ضائع نہ کرو، رزق بڑھتا ہے اگر چاٹ کے بھی اپنی پلیٹ صاف کرو، رزق گھٹتا ہے اگر ضائع کرو. تو میں اس لیے میں نے پورے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دے دیا کہ صبح ہوگی روشنی میں وہ سب ذرات بھی چن لینا اور پرندوں کو ڈال کے پھر سفر کرنا تاکہ رزق کی بے حرمتی نہ ہو، ہمارے جانور اور ہمارے پاؤں ٹچ نہ کریں. تو آپ نے فرمایا جب تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے اور رات پورے لشکر کو پڑاؤ کروا دو گے تمہیں نقصان کیسے ہوگا؟ تمہارا رزق کیوں گھٹے گا؟ بہت شکریہ پروفیسر میمونہ مرزا ملک صاحبہ، جناب محمد عیسیٰ صاحب، بہت آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ. ناظرین کل اور پرسوں بھی ہمارا یہی موضوع ہوگا، مختلف زندگی کے آداب لے کر ہم حاضر ہوں گے، اور یہ ایک ایسا بنیادی ٹاپک ہے کہ جس پر گفتگو بہت کم ہو پاتی ہے. دسترخوان پر بیٹھ کر دسترخوان پر گرے ہوئے روٹی کے جو چند ٹکڑے گر جاتے ہیں وہ ذرات بھی چن لیے جائیں. اس سے بھی فرمایا گیا کہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. انسان کو زندگی کے وہ آداب سکھائے گئے ہیں، کھانے پینے کے آداب ہیں، بیٹھنے اٹھنے کے، نشست و برخاست کے وہ آداب. کھانے پینے کے لیے دسترخوان وسیع ہو جائے، مہمان آ جایا کرے. جب تک مہمان نہ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ جب تک دسترخوان پر مہمان نہ ہو کھانا نہیں کھایا کرتے. ایک بزرگ کے بارے میں یہ قول ملتا ہے کہ وہی روایت ملتی ہے کہ اپنے گھر کے باہر انہوں نے بورڈ چسپاں کر دیا تھا کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو جو میرے ساتھ میرا مہمان بنے اور میرے گھر پر آ کر کھانا تناول فرمائے، میرے دسترخوان کی زینت بن جائے. ناظرین بہت کم وقت ہوتا ہے، ہم وہ ساری چیزیں بیان نہیں کر پاتے، لیکن کل انشاءاللہ یہی موضوع ہوگا، آداب، مختلف زندگی کے آداب پر
گفتگو کریں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات.